قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کل عمل ابن آدم انسان کا ہر ایک عمل یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، اللہ تعالیٰ آدمی کا، انسان کا، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے اس پر اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ 10 سے 700 گنا تک، 10 سے لے کر 10 سے بعشر امثالها الى 700 ضعف، 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ اخلاص کو دیکھ کر، جیسا عمل ہے، جیسا اخلاص ہے، جیسی نیت ہے، جتنا خلوص ہے، رب کی رضا اس میں جتنی جو ہے شامل حال ہے، نیت جیسی ہے ویسا اجر ہے، اتنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل کا اجر برابر نہیں دیتا، انسان کو اجر اس کی نیت کے مطابق، اخلاص کے مطابق، اس کی جو ہے جو صدق، سچائی، خلوص، اللہ کی جو ہے رضا، اللہ کی خاطر کیا ہے یا کوئی اور شامل حال ہے نیت، جیسا جو ہے اس کا جو رویہ ہے، جیسا اخلاص ہے، ویسا جو ہے اس کا اجر ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے، میں جب معراج کے موقع پر ایسے انسانوں کو دیکھا عالم برزخ میں کہ وہ انسان جب زمین کو جو ہے بی بوتے ہیں تو فوراً تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ لیتے ہیں فصل کو، وہ صبح کو یعنی بیج انہوں نے ڈالے اور شام کو فصل تیار اور کاٹ بھی لی، وہ لوگ بڑے خوشحال، رزق کی فراوانی، مقام و مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی، فضل دیا ان کو اپنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ وادی، یہ علاقہ، یہ جو علاقہ مکین ہے، یہ کتنے خوشحال ہیں، ان کی زمین کیسی زرخیز ہے، یہ زمین پر جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں، فوراً کھیتی تیار اور کاٹ بھی لیتے ہیں، پھر دوبارہ جو ہے کھیتی کرتے، یہ انسان کیسی زمین اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا ہے اجر، یہ 700 گنا والے ہیں، ان کا اجر یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہوا ہے۔ یہ مجاہدین ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال اور جان خرچ کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر عمل کا اجر 10 سے 700 گنا تک دیتا ہے، لیکن فرمایا قال اللہ الا الصوم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب ان کو فرما دو کہ سوائے روزے کے، روزہ جو ہے فرمایا فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا ہے، اجر میں ہی ہوں یا میں ہی دوں گا، جتنا چاہوں، بے حساب چاہوں، 700 بھی نہیں، یہاں پر 700 سے بھی زیادہ، جتنا میں چاہوں اتنا اجر دوں۔ کیوں؟ کہ روزہ صبر ہے، اور صبر کا مقام جنت اور بے حساب، اجر و ثواب بے حساب، جتنا چاہے رب، فرمایا روزہ میرے لیے رکھا ہے اور میں ہی اجر دوں گا، جتنا چاہوں، جتنا میں اس سے خوش ہوں، جتنا اس نے میری رضا کو چاہا ہے، جتنا مجھ سے طلب کیا ہے، جو مجھ سے مقام مانگے گا، جو جتنا، فرمایا روزے کا اجر جو ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ نماز کو قیامت کے دن نماز کا اجر ملے گا تول کر، نماز کے اجر کو تول کر، حج کا اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا تول کر، صدقہ خیرات تول کر دی جائے گا، اس کا اجر جو ہے اس کا ثواب، لیکن روزے کا اجر کو تولا نہیں جائے گا، روزے کے اجر کو ناپا نہیں جائے گا، وزن نہیں کیا جائے گا، بے حساب اجر ہے، جتنا رب چاہے اتنا عطا کرے گا۔ کیوں؟ فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ جو ہے یہ میرے لیے رکھا ہے تو میں خود ہی اس کی جزا ہوں،
ایک تو ترجمہ یہ بنتا ہے میں ہی اس کے جزا ہوں، کچھ جو علماء یہ بھی ترجمہ لکھتے ہیں کہ اس کے جزا کا مطلب یہ ہے کہ میں خود ہی دوں گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی للصائم، فرمایا روزے کا جو ہے اجر اس وجہ سے بے حساب ہے کہ روزہ دار نے اپنی خواہشات کو اور کھانے پینے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اس میں کچھ ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ روزہ جو ہے اندر رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ روزہ دار ہے، جتنی دیر تک وہ بتائے گا نہیں۔ روزہ ایسی مخفی عبادت ہے، اور روزہ جو ہے فرمایا میری خاطر انسان نے کھانا چھوڑ دیا ہے، روزہ جو ہے اس انسان نے میری خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا للصائم فرحتان، دو خوشیاں اللہ عطا فرمائے گا روزہ دار کو۔ تو ایک جو ہے خوشی کیا ہے؟ فرمایا فرحت عند فطرہ، جب روزہ افطار کرے گا، ایک خوشی اس وقت، وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسرا مقام و مرتبہ خوشی جب روزہ دار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رب سے ملاقات کرے گا۔ وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب انسان اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ملے گا۔ ملاقات، سبحان اللہ، جب ملاقات کرے گا تو خوشی اس وقت اتنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کا دوست، اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا، اس سے وہ خوش ہو کر ملے گا۔ اے انسان، تو میری خاطر اپنا کھانا پینا خواہشات کو ترک کر دیتا تھا، روزہ رکھتا تھا، تو افطاری کے وقت دعا کی قبولیت کی خوشی، اور اللہ کی ملاقات کے وقت، سبحان اللہ، ملاقات کے وقت۔ اور پھر فرمایا ولا خلوف صائم فم الصائم، جو روزہ دار کی جو ہے، جو منہ کی جو ہے، جو ہے منہ کی مہک جو ہے، اطیب عند اللہ، اللہ کے نزدیک اتنی پکیزہ ہے، اتنی اچھی ہے، فرمایا اتنی اچھی ہے من ریح المسک، جو مسک خوشبو جو ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ منہ کی بدبو اللہ کے ہاں کستوری جو ہے، کستوری سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا بس سیام جنت، اور روزہ جو ہے ایسے ہے جیسے کہ ڈال ہوتی ہے، ڈال ہے روزہ۔ ڈال جنگوں میں استعمال کرتے تھے لوگ، تلوار کو روکنے کے لیے، تیر کو روکنے کے لیے۔ وہ ڈال جو ہے، وہ تیر کو آگے رکاوٹ، تلوار کے آگے رکاوٹ، ایسے ہی جو ہے یہ روزہ جو ہے ایک ڈال ہے،